اور آپ کو یاد دلا دیں کہ آج سے کراچی میں شروع ہو رہا ہے اردو ادب کا ایک بڑا میلہ اور اس سال کا سب سے بڑا ادبی ایونٹ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کے تحت 18ویں عالمی اردو کانفرنس آج شروع ہوگی اور اس سے پہلے ہی ایک پریپس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ایک ایگزیبیشن جو ہے جو کہ فوٹوگرافس کی ہے, قائد اعظم کی فوٹوگرافس کی ہے, وہ بھی لگی ہوئی ہے آلریڈی. یو کین گو اینڈ واچ اٹ اینڈ آف کورس فیسٹیول تو ہے وہ چلے گا ہی. اردو ادب اور شاعری کے ایک لیجنڈ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, اور افتخار عارف صاحب, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ لٹریچر فیسٹیول ہوگا افتخار صاحب تو آپ ضرور اس کا حصہ ہوں گے, اینڈ اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو یو آن دی شو. اس میں یہ بڑی عمر ہونے کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے. چلے فائدے ہیں نا پھر. مگر جو بدترین احترام ہوا ہے کہ جو ضعیفی کی وجہ سے. بالکل نہیں, مطلب آپ ہمارے لیجنڈ ہیں اور ہمیشہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے. پہلے تو یہ جو ایگزیبیشن جس کی آپ نے انوگریشن کی ہے قائد اعظم کی فوٹوگرافس کی, اس کے حوالے سے بتائیں. ابھی آپ تعریف بھی کر رہے تھے بریک میں. بیٹے یہ ایگزیبیشن نہیں ہے, تصویریں ہیں. اچھا. اور اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ سب پاکستان بھر سے, بلوچستان سے, خیبر پختونخوا سے, پنجاب سے, سندھ سے جو ہمارے نوجوان مصور ہیں انہوں نے بھی, اور جو بعض سینئر مصور ہیں انہوں نے اپنے اپنے اسلوب میں, اپنے اپنے سٹائلز میں قائد کو پینٹ کیا ہے. اور میں نے دیکھا کہ بہت ہی اچھی, میں نے آج سے کچھ سال پیشتر جب میں کام کرتا تھا تو میں نے اسلام آباد سے ایک ادارے کے تحت قائد اعظم کی میں نے تصویروں کی ایک البم پروڈیوس کی تھی. ڈاکٹر زوار حسین زہری صاحب مرحوم اور میاں طیب حسن ہمارے کیبنٹ سیکرٹری تھے, اور اس میں قائد کی ہم نے منتخب تصویریں جو تھیں ہر زمانے کی, بلکہ ریئر تصویریں تھیں آپ نے کلیکٹ کی تھیں مختلف جگہوں سے اور آرکائیو سے ریٹریو کی تھیں اور ان کی ایگزیبیشن کی تھی. کل کی تصویروں میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صوبے بھر کے, یعنی ہر صوبے کے لوگ تھے, ہر علاقے کے لوگ تھے, اور ہر نسل کے لوگ تھے. نوجوانوں کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھیں, بعض بزرگ لوگ. تنویر نے اس اقبال مہدی صاحب کے ساتھ وہ کام کرتے تھے, میں ان کو جانتا ہوں. انہوں نے اس کے کیوریٹر تھے اور اچھی بہت. اچھا, کچھ کلپس جو ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ دکھا بھی رہے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کلیکٹرز ہوتے ہیں. ایسی ایسی تصویریں ہم نے قائد اعظم کی دیکھی ہیں جو کہ عام آپ کو اس طرح دیکھنے کو نہیں ملیں گی, لیکن ڈیفینیٹلی اف یو آر ان ٹاؤن تو یہ ضرور جا کے دیکھیں. افتخار صاحب, عالمی کانفرنس کی, اردو کانفرنس کی ہم بات کر لیتے ہیں. آپ ہمیشہ اس کا حصہ ہوتے ہیں, آج بھی آپ کا ایک سیشن ہے. ایک تو اس سیشن کے حوالے سے بتا دیں, اور کس طرح مختلف ہوتا ہے ہر سال جب آپ بات کرتے ہیں, اور اتنی دنیا آئی ہوتی ہے سننے کے لیے جس میں خصوصاً ینگسٹرز ہوتے ہیں. اس میں کئی باتیں بہت اہم ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوئی ہیں, نسلیں بدل گئیں. یہ 18ویں جیسے آپ نے فرمایا 18ویں کانفرنس ہے. اس میں بہت سے لوگ تھے جو اب نہیں ہیں, مشتاق احمد یوسفی, انتظار حسین, مسعود اشر, گوپی چند نارنگ, شمس الرحمان فاروقی, شمیم حنفی. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جو ادب کی ترویج جو ترقی ہے اس میں نسلاً بعد نسلاً فرق آتا جاتا ہے, تو نمائندگی زیادہ ہونے لگی ہے, نوجوان آنے لگے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ بیٹے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کراچی جس وقت بہت ہی مشکلوں میں تھا اور روزانہ بری خبریں آتی تھیں, اس وقت یہ ایک طرح کی خوشخبری تھی کہ آرٹس کاؤنسل میں مشاعرہ ہو رہا ہے, آرٹس کاؤنسل میں افسانے پہ بات ہو رہی ہے, ناول پہ بات ہو رہی ہے. خواتین اور مرد اور بچے اور فیملیز اس میں شریک ہو رہی ہیں, قوالی کی محفلیں بھی ہو رہی ہیں, مشاعرے بھی ہو رہے ہیں, بالکل, اور سیشنز بھی ہو رہے ہیں بہت سی. اور اس میں احمد شاہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے اور اس میں بہت کامیاب. دیکھیے, یہ صرف کراچی آرٹس کاؤنسل جو ہے اس وقت جو کلچرل میپ ہے دنیا کا, اس میں بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے. ابھی دیکھیے پچھلے دن انہوں نے وہ جو ورلڈ فیسٹیول کیا تھا, 142 ملک. اب کہاں, میں تو یورپ میں رہا ہوں بہت دیر, امریکہ میں بہت دیر رہا ہوں, دنیا میں جاتا رہتا ہوں.
کہیں میں نے ایک بینر کے نیچے اتنی ویریس پرفارمنسز، بالکل سو مینی ایسپیکٹس آف آرٹ، ایبسلیوٹلی. بلکہ باہر جو دنیا رہتی ہے انہوں نے بھی بہت سی چیزیں ایسی نہیں دیکھی ہوتی ہیں جو جہاں ہم نے دیکھی ہیں. اچھا جی، افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. افتخار صاحب، اب یہ جو ہم بات کر لیتے ہیں، یہ کانفرنس جو ہے اردو کانفرنس 1947 سے لے کر اب تک کے تمام اردو ادب اور شاعری کا ایک احاطہ ہوگا. ایکسپیکٹیشن کیا رکھنی چاہیے جو لوگ وہاں جائیں گے، جو سیشنز ہوں گے، ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا سننے کو ملے گا؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اس نے بتدریج اس میں ترقی ہوئی ہے اور ایک تنوع پیدا ہوا ہے. مثلا اس کا نام تو اردو کانفرنس وغیرہ ہے، لیکن پاکستان کی تمام زبانوں کی نمائندگی ہوتی ہے. وہاں کے شاعر، وہاں کے ادیب آتے ہیں باقاعدہ. اب جیسے میرے جو علم میں ہے وہ میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں کہ جہاں ہم جائیں گے، مثلا سندھی شاعری کے اوپر سندھ کے تمام ممتاز شعراء پر کا ایک انتخاب، سندھی کا ایک مشاعرہ الگ سے ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جی ہاں، اور ڈسکشنز ہو رہے ہیں سندھی ادب پر، زبان پر. ہمارے خیبر پختونخوا سے ادیب شاعر آئے ہوئے ہیں، بلوچستان کے یعنی پشتون کے بھی، اور پنجاب کے شعراء اور ادیب، اور اس پر ایک سیشن الگ سے ہو رہا ہے. تو یہ جو پاکستان کی مختلف زبانیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے ہاں یہ جو ایک طرح کا ٹوکنزم پہلے ہوتا تھا کہ بھئی یہ ہو گیا اور ہم نے یہ بھی کیا، ایسا نہیں ہے. سنجیدگی سے ان کے حق کے اعتراف کے ساتھ کہ یہ ان کا استحقاق ہے. اور سندھی زبان و ادب میں تھوڑا بہت میری واقفیت ہے، تو بہت بڑی کہانی اور بڑی شاعری وجود میں آئی ہے. بالکل یہی صورت ہمارے دوسرے صوبوں کی ہے. تو اس کی اردو کے ساتھ ساتھ یعنی ہندوستان کے ادیب بھی آتے تھے یہاں. آج کل انہوں نے تعلقات خراب کر رکھے، بالکل وہ تو خیر نہیں ہو رہا اور نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ہی بین لگایا، بلکہ ہمارے جو وہاں کے دوست پہلے آتے تھے ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ یعنی ان کے ساتھ ایک طرح کی ذاتی ہو رہی ہے. ورنہ وہ ابھی اس کانفرنس کا حصہ ہوتے جو کہ پہلے ہوتا تھا. جی ہاں، اب دیکھیے اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں آئے. گوپی چند نارنگ صاحب آئے، ہمارے شمس الرحمان فاروقی صاحب آئے، شمیم حنفی صاحب آئے، انیس اشفاق صاحب آئے، خلیق انجم صاحب، جاوید جو دوسرے ہیں ہمارے، جاوید احمد صاحب، وہ جو افسانہ نگار، ناول نگار، جو فلم کے بڑے آدمی ہیں جاوید، یعنی جاوید اختر کے علاوہ ایک جاوید ہیں جو ہمارے، کیونکہ آج کل فلم کی جب بات ہوتی ہے تو جاوید اختر ہی آتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ آج کل ان کا یہ شوق ہے اور وہ اس میں بہت کامیاب ہیں کہ وقتاً فوقتاً کوئی وہ ایسی بات ایک شرلی ہوتی ہے جس پہ وہ وائرل ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی ہاں، میں کیونکہ ان کے بزرگوں سے میری نیازمندی تھی، تو میں یعنی جسے کہتے ہیں ہاتھ ہلا رکھنا چاہتا ہوں، مگر وہ موقع فراہم کرتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. افتخار صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ اوبویسلی آپ نے اب اتنی دہائیاں دیکھی ہیں، اتنے آپ نے اردو کی پروموشن بھی دیکھی ہے، اس کا ڈکلائن بھی شاید دیکھا ہوگا. دیکھیے، یہ جس کو آپ ڈکلائن کہتے ہیں، میں اس کو ذرا بتاؤں کہ قیام پاکستان سے پہلے اردو پاکستان میں جیسی بولی جاتی تھی اور جتنی بولی جاتی تھی اس سے کہیں زیادہ بولی جاتی ہے. اچھا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں، آپ میڈیا میں ہیں، میں تو باہر ہوں. انگریزی کے چینلز کھولے گئے اور ایسے لوگوں نے کھولے جن کے پاس پہلے سے انگریزی کی ایکسپرٹیز موجود تھی، مگر وہ چلا نہیں سکے اس لیے کہ کمرشلی وائبل نہیں ہوا اور ان کو بند کرنے پڑے. اچھا، جو نیا چینل آ رہا ہے وہ اردو کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کا جو فروغ ہے میڈیا میں، جو اس کا فروغ ہے، کسی وقت جس وقت میں کام پر تھا تو میں نے اعداد و شمار جمع کیے تھے، تو 90% اخبارات اور رسائل جو ہیں وہ اردو میں شائع ہوتے ہیں، اور 10% جو ہے وہ دوسری زبانوں میں، جس میں 7-7.5% جو ہے اشاعت اخباروں کی اور رسالوں اور کتابوں کی وہ ہمارے سندھ میں ہے. باقی میں 2.5% اس میں انگریزی بھی شامل ہے. تو مثلا یہ دیکھیے، یہ انڈیکیٹرز ہی ہوئے، یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. مسجدوں میں جتنے خطبے ہوتے ہیں، بالکل مدرسوں میں جو پڑھائی ہوتی ہے،
سیاسی جلسوں میں جو تقریریں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو جو برا کہا جاتا ہے وہ سب خیر سے وہ اپنی ہی زبان میں ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری جو سیاست کی زبان ہے کم و بیش وہ اردو ہے. اشتہار آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں وہ اردو میں. تو اچھا پھر یہ مطلب بیسکلی اردو کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا کیا ہوتا ہے انگریزی کے لفظ استعمال ہو رہے ہیں. ارے بھائی یہ ایک فیز آتا ہے جو غالب زبان ہوتی ہے اپنے زمانے کی اس کے الفاظ مستعار لیے جاتے ہیں. اب وہ اردو نہیں ہیں. اب مثلا آپ ابھی یہاں تشریف فرمائیں ابھی پوڈ کاسٹ ایک لفظ ہے میسنجر سرجری ہوتی ہے انٹینسیو کیئر یونٹ میں آدمی ہوتا ہے آپریشن اس کا ہوتا ہے انسولین وہ لیتا ہے اور ہارٹ اٹیک اس کو ہوتا ہے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. یہ سب انگریزی میں ہے نہیں لیکن یہ سب ہماری ہماری زبان کا حصہ ہے اور سمجھ بھی آتی ہے. میں نے بیٹے مقتدرہ قومی زبان کے زمانے میں نے ایک ڈکشنری ایسی بھی شائع کی تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ لفظ جو ہیں اب ان کو انگریزی کے تو ہیں مگر اب ان کو اردو سمجھا جانا چاہیے اور یہ اردو میں مشتمل ہوتے ہیں. عام آدمی سے کہیے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا وہ سمجھ لے گا اس کو ڈائبٹیز ہے. افتخار صاحب مجھے پرسنلی بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کی اس بات سے کیونکہ میری اردو بھی تھوڑی سی چیلنجنگ ہے اور مجھے بھی تھوڑا سا انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور آپ کے آنے کا ہم فائدہ ضرور اٹھانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی نیا کلام کچھ آپ اس موقع کی مناسبت سے کوئی پسندیدہ آپ کا. میں دیکھیے میں اس کے لیے آمادہ ہو کر نہیں آیا تھا مگر میں آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں سوچتا تھا کہ میں سناؤں گا لیکن کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد. آج 25 دسمبر بھی ہے اور آج کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت بھی ہے اور کرسمس کا بھی جشن ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے. اور ہم نے کوئی ہمارے ہاں قائد کی تقریر نقل ہوتی ہے اس کو بہت دہرایا جاتا ہے مگر ہم روز سنتے ہیں کہ بلاسفیمی میں اس کو رکھ لیا گیا اس کو. تو حالات کو یہ کوئی 100% تو بالکل نہیں ہے درست مگر اللہ کا بہت شکر ہے کہ خیال رکھا جاتا ہے خاص طور پہ ہمارے صوبے میں تو بہت اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اچھا کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد کیسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد. تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے ایسی بدلی تیرے کوچے کی ہوا تیرے بعد. ہاں اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی اور تو کیا کوئی کسی پیما کی حفاظت ہوتی ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد. اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد. ایک طرف مہر دو نیم ایک طرف خواب دو نیم جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو کے رہا تیرے بعد. اب جو دسمبر ہے وہ قائد کا یوم ولادت بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت بھی ہے اور دسمبر مشرقی پاکستان اور پاکستان کے ٹوٹنے کا بھی زمانہ ہے. اور یہ جو میں اس زمانے میں ٹی وی میں کام کرتا تھا اور میں اس زمانے میں میری عمر کم تھی آپ سمجھیے آپ جیسی عمر ہوگی. اب میں 81 برس کا ہوں مگر میں بھول نہیں پاتا ہوں اس زمانے کو اور اس خبر کے نشر ہونے کے دن کو جب مشرقی پاکستان کا المیہ سامنے آیا تھا. کوئی ذمہ دار ہو مگر میرے سامنے یہ ہوا تھا اور وہ میں اس کو بھول نہیں پاتا. آپ کی بس یہ بات سن کے میں لوگوں کو یہ کہوں گی کہ آپ کا جو آپ کے سیشنز ہیں اس کانفرنس میں ان میں جانا بڑا ضروری ہے بیکاز آبویسلی ایک تو کمپیریزن بھی ہے ایک ہسٹری بھی ہے دیر سچ اے باڈی آف ورک جو کہ سن سکتے ہیں افتخار عارف صاحب سے اور سیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہیں. تھینک یو سو مچ افتخار صاحب آپ آئے ہیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے کہ آپ آتے ہیں. اٹ از ریئلی این آنر فار اس.